زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے اور سواری اور پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ زکوٰۃ صرف اس مال پر فرض ہے جو عادتاً بڑھتا ہو، خواہ حقیقت ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 ٹائم ذکر آیا ہے، 32 مرتبہ۔ زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ اور خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ کی تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ تو اس آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ کے ان صاحبوں نے دیا تھا جن کا ذکر اوپر والی آیت میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی۔ وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ پاک نے ان کے لینے کا حکم دیا۔ تو اس صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی اور زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ فرضیت زکوٰۃ پہ بے شمار احادیث بھی آئی ہیں جن میں سے یہاں پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پاک نے اس پر مامور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا سچا معبود نہیں اور محمد خدا کے سچے رسول ہیں، ٹھیک اسی طرح نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، پس اگر ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گے سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلے میں ان پر لازم کر دی ہو۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے اور سواری اور پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ زکوٰۃ صرف اس مال پر فرض ہے جو عادتاً بڑھتا ہو، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً، جیسے مال تجارت یا مویشی یا سونا چاندی اور نقدی۔ سونا چاندی اور نقدی کو اسلام نے تجارت کا ذریعہ قرار دیا، اس لیے سونا چاندی پر بہر صورت زکوٰۃ لازم ہے، چاہے کوئی زیور بنا کر رکھے یا ٹکڑے بنا کر رکھے، ہر حال میں وہ بڑھنے والا مال ہے۔ اس لیے اگر وہ نصاب کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان 4 قسموں سونا چاندی، نقدی، مال تجارت کے اموال کے علاوہ ذاتی مکان، دکان، گاڑی، برتن، فرنیچر اور دوسرے گھریلو سامان، ملوں اور کارخانوں کی مشینری اور جواہرات وغیرہ اگر تجارت کے لیے نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز فروخت کرنے کی نیت سے خریدی اور اس کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پراپرٹی اگر کسی شخص نے کرائے پر دینے کی غرض سے خریدی ہے
تو ایسی پراپرٹی کی ویلیو پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ البتہ کرایہ پر دینے کے بعد جو کرایہ وصول ہوگا اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو اور اس پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو تو اس کرائے کے حصول کے بعد صاحب نصاب شمار ہوگا، اور سال مکمل ہونے کے بعد جتنا کرایہ محفوظ ہو اور نصاب زکوٰۃ کے برابر یا زائد ہو تو کل کا 2.5% 2.5 بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر ایسی پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو تو سال مکمل ہونے کے بعد کل نقدی میں محفوظ کرائے کو شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر کرایہ سال بھر استعمال کر لیا اور کچھ نہ بچا تو اس کرائے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جو پراپرٹی رہائش کی نیت سے خریدی گئی ہو تو اس پر شرعاً زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو دکان وغیرہ اس غرض سے خریدی ہو کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا تو اس دکان کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہیں کی ہو تو اس کو بیچنا ہے یا رہائش اختیار کرنی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کن پر خرچ کی جائے، اس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، اور 8 میں ہے فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب اور الرقاب، غارمین فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ ان کا میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیتی ہوں 1 by 1۔ سب سے پہلے ہیں فقراء۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، یا مال تو بقدر نصاب ہے مگر ضرورت اصلیہ کے علاوہ نہیں ہے، اور ضروریات میں رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن وغیرہ سب داخل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ عامل وہ ہے جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ اور عشر لوگوں سے وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ واضح رہے کہ عامل کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں ہے۔ اور مؤلفۃ القلوب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی کے لیے ان کو صدقات دیے جاتے تھے۔ ان میں مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ تھے۔ غیر مسلموں کی دلجوئی اور اسلام کی ترغیب کے لیے، اور نو مسلموں کی دلجوئی اور اسلام پر پختہ رہنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان لوگوں کو ایک علت اور مصلحت کے لیے صدقات دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلام کو مادی قوت بھی حاصل ہو گئی اور کفار کے شر سے بچنے اور نو مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت نہ رہی تو وہ علت اور مصلحت ختم ہو گئی، اس لیے اب ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ اور رقاب ہے، رقاب سے مراد وہ غلام ہیں جس کو آقا نے مال کی کوئی مقدار مقرر کر کے کہہ دیا ہو کہ اتنا مال کما کر ہمیں دو تو تم آزاد ہو۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں مکاتب غلام کہا جاتا ہے، لیکن واضح رہے کہ اب نہ غلام ہے اور نہ اس مد میں اس رقم کی صرف کرنے کی نوبت آتی ہے۔ غارم سے مراد مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے۔ فی سبیل اللہ کے معنی ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، اور اس میں مثلاً کوئی مجاہد جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس سواری، زادرہ اور اسلحہ وغیرہ نہیں تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مگر اسے حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔
یا طالب علم علم دین پڑھنا چاہتا ہے اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے۔ اور ابن السبیل اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس چاہے اپنے وطن میں نصاب کے برابر مال موجود ہو لیکن سفر میں اس کے پاس اتنے پیسے نہ رہے ہوں جن سے وہ اپنی سفر کی ضروریات پوری کر کے وطن جا سکے۔ تو زکوٰۃ کی 8 مصارف جو یہاں قرآن نے ذکر کیے ہیں ان کی بہت ہی مختصر سا بیان میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ورنہ کسی سے پوچھ لیں، اور پوچھ کر آپ کسی عالم سے، کسی مفتیان سے آپ پوچھ کر زکوٰۃ خرچ کریں۔ اب زکوٰۃ کے بعد صدقہ فطر کی باری آتی ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے جو کہ صاحب استطاعت ہوگا اور وہ ادا کرے گا۔ اس میں آپ صدقہ فطر جن چیزوں کا ادا کریں گے وہ ہے گندم کا آٹا، جو، کھجور، عجوا کھجور اور کشمش۔ جتنی آپ کی حیثیت ہو ہر مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا۔ صدقہ فطر جو ہے وہ عید الفطر والے دن یکم شوال المکرم کو صبح صادق کے وقت ادا کی جاتی ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینی چاہیے، اور اس کی قیمت ان تمام دی گئی چیزوں کو اس وقت بازار میں جو قیمت ہوگی اس کے مطابق ادا کی جائے گی، اور یہ جو قیمتیں آپ کے سامنے ہیں ان قیمتوں میں یعنی گندم کا آٹا جس قیمت کا ہے اس کے حساب سے یہ پر ہیڈ ہے، یعنی ہر فرد کا ایک فرد کا ہے یہ، اور اگر ایک ہی گھر میں 4 افراد، 5 افراد، 6 افراد، 2 افراد جتنے بھی رہتے ہیں اس سے آپ اسے جو ہے ملٹیپلائی کریں گے، یعنی اگر 2 ہیں تو یہ 2 گنا ہو جائے گا، 3 ہیں تو 3 4 ہیں تو چگنا، اس طرح سے ہوگا، اور ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ، صدقات، خیرات عطا کرنے کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔